جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں آئے اور توالد اور تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجز بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا، اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ تو آپس میں حقیقی بھائی بہن سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام قرار پائے، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان رشتہ نکاح جائز ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ پہلے لڑکے کے قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی، اور دوسرے لڑکے کے حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بد شکل تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب ضابطہ حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بد شکل قابل کے حصے میں آئی۔ اس پر قابل ناراض ہو کر حابل کا دشمن ہو گیا اور اس پر اصرار کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق اس کو قبول نہ فرمایا، اور حابل اور قابل کے درمیان رفع اختلاف کے لیے یہ صورت تجویز فرمائی کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اس کو دے دی جائے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اسی کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی ہوئی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی تھی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ علامت اس کے ناقابل قبول ہونے کی ہوتی تھی۔ اب صورت یہ پیش آئی کہ حابل کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں، ایک عمدہ دمبے کی قربانی کی۔ قابل کاشتکار آدمی تھا، اس نے کچھ غلہ گندم وغیرہ قربانی کے لیے پیش کیا کہ حسب دستور آسمان سے آگ آئی، حابل کی قربانی کو کھا گئی اور قابل کی قربانی جوں کی توں پڑی رہ گئی۔ قابل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا غم اور غصہ بڑھ گیا، تو اس سے رہا نہ گیا اور کھلے طور پر اپنے بھائی سے کہہ دیا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ حابل نے اس وقت بھی غصے کی بات کا جواب غصے کے ساتھ دینے کے بجائے ٹھنڈی اور اصولی بات کہی کہ جس میں اس کی ہمدردی اور خیر خواہی بھی تھی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی اللہ کا دستور اور قانون یہی ہے کہ متقی اور پرہیزگار جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کا عمل قبول فرمایا کرتے ہیں۔ اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو تمہاری قربانی بھی قبول ہوتی، تم نے ایسا نہیں کیا تو قربانی قبول نہ ہوئی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس کلام میں حاسد کے حسد کا علاج بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ حاسد کو جب یہ نظر آ جائے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے خاص نعمت عطا فرمائی ہے جو اس کو حاصل نہیں، تو اس کو چاہیے کہ محرومی کو اپنی عمل کوتاہی اور گناہوں کے سبب سے سمجھ کر ان سے تائب ہونے کی فکر کرے، نہ یہ کہ دوسرے سے اس نعمت کے زوال کی فکر میں پڑ جائے، کیونکہ یہ اس کے فائدے کے بجائے نقصان اور ضرر کا سبب ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے،
اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پروردگار عالم مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی اور اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔